ریاض ایک عام سا لڑکا تھا جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے اور زندگی سادگی میں گزرتی تھی، مگر اس کی دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہیرا تھی، جو اس کی ہمسائی تھی اور اس کے ساتھ بچپن سے کھیلی تھی۔ ریاض ہمیشہ ہیرا کی ہر خوشی کا خیال رکھتا تھا، مگر ہیرا اسے ہمیشہ ایک اچھا دوست ہی سمجھتی رہی۔ جب ہیرا کی عمر 20 سال کے قریب پہنچی تو اس کے والدین نے اس کا رشتہ ایک اور گاؤں کے امیر زمیندار کے بیٹے فہد سے طے کر دیا۔ فہد پڑھا لکھا تھا اور خوبصورت دولت مند تھا، جبکہ ریاض ایک عام سا کسان تھا۔ یہ خبر ریاض پر بجلی بن کر گری۔ اس نے ہمت کر کے ایک دن ہیرا سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ ہیرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ریاض، تم میرے سب سے اچھے دوست ہو، مگر میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میرے والدین نے میرا رشتہ فہد سے طے کر دیا ہے اور وہ میرے لیے بہترین انتخاب ہے۔ یہ الفاظ ریاض کے دل میں کسی خنجر کی طرح اتر گئے۔ ریاض کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے کئی دن اور راتیں گاؤں کی ویران گلیوں میں گزاری، خود سے سوال کرتا رہا، مگر اس سے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر ایک دن گاؤں کے ایک بوڑھے آدمی نے اسے سرگوشی میں بتایا کہ اگر کوئی اپنی قسمت بدلنا چاہے تو جنگل کے پار ایک ایسا آدمی ہے جو کالا جادو جانتا ہے۔ ریاض کو یہ سنتے ہی لگا جیسے اس کے دل کی آواز سن لی گئی ہو۔ اسے اب صرف ایک چیز چاہیے تھی، بدلہ۔ ریاض نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہیرا اور فہد کی خوشیوں کو تباہ و برباد کر کے رہے گا۔ اس نے خطرناک جنگل کا سفر کیا اور کئی دن بعد ایک سنسان ویرانے میں ایک عجیب غریب جھونپڑی دیکھی۔ یہاں ایک پراسرار بابا رہتا تھا جو کالے جادو کا ماہر تھا۔ جب ریاض اس کے پاس پہنچا تو بابا نے بغیر کچھ پوچھے کہا، میں جانتا ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو، مگر یاد رکھو، کالا جادو آسان نہیں۔ یہ تمہیں طاقت دے گا، مگر بدلے میں تمہیں اپنی روح کا ایک حصہ دینا ہوگا۔ ریاض کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی خواہش ظاہر کی اور کالا جادو سیکھنے کی ضد کی۔ بابا نے اسے کالا منتر، عملیات اور آسیبوں کو قابو کرنے کے گر سکھانے شروع کر دیے۔ پھر کچھ ہی مہینوں میں ریاض ایک خطرناک جادوگر بن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خون جیسی سرخ ہو گئی تھی اور اس کے ارد گرد ہمیشہ ایک عجیب سی تاریکی چھائی رہتی تھی۔ ریاض کے دل میں اب صرف ایک ہی خواہش تھی، ہیرا کو تباہ و برباد کرنا، اسے تکلیف دینا۔ شادی کی رات جب گاؤں خوشیوں سے جگمگا رہا تھا، ریاض اپنی جھونپڑی میں بیٹھا ایک خوفناک عمل کر رہا تھا۔ اس نے آسیبوں کو بلایا اور حکم دیا کہ وہ ہیرا کو جا کر تکلیف دیں، اس پر قبضہ کر لیں۔ اچانک شادی کے دوران ہیرا چیخنے لگی، اس کا جسم کانپنے لگا اور اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ لوگ ڈر گئے اور مولویوں کو بلایا گیا، مگر کوئی بھی اس کی حالت کو ٹھیک نہ کر سکا۔ فہد اور اس کے گھر والے سارے خوفزدہ ہو گئے اور شادی کی رات ہی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ریاض دور بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے ہیرا کو برباد کر دیا اور اب وہ بھی وہی تکلیف سہ رہی تھی جو اس نے اسے دی تھی۔ لیکن کالا جادو کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ چند دن بعد ریاض کو عجیب سے خواب آنے لگے اور وہ اپنے خوابوں میں ڈرنے لگا۔ وہ کالے سائے دیکھنے لگا اور ایک رات اس نے اپنی ہی آواز میں سنا، تم نے جو کیا اس کی قیمت چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ چیخ کر اٹھا، مگر اس کے ہاتھ پیر جواب دینے لگے۔ اس کے ارد گرد اندھیرا پھیلنے لگا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اسے کسی نہ ختم ہونے والی گہرائی میں کھینچ رہا۔ وہ گھبرا کر دوبارہ اس بابا کے پاس پہنچا اور مدد مانگی، مگر بابا ہنس کر بولا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کالا جادو کا انجام برا ہوتا ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنی ساری طاقت چھوڑ دو اور سچی توبہ کر لو۔ اب ریاض کے پاس دو راستے تھے، اپنی طاقت کے ساتھ زندہ رہے
اور دن بدن پاگل ہوتا جائے۔ دوسرا، سب کچھ چھوڑ دے اور عام انسان کی طرح زندگی گزارے۔ وہ توبہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ گاؤں کی مسجد میں جا کر وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے اس کے جسم کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے اور اسی لمحے ہیرا کی حالت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکا۔ اس نے اپنی ساری طاقت کھو دی مگر سکون نہیں پایا۔ وہ ایک سنسان جگہ پر جا کر رہنے لگا جہاں اس کا ضمیر ہر روز اسے اس کے کیے کی یاد دلاتا رہا۔